بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ حامیم سجدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 41ویں صورت ہے۔ یہ 24ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ 54 آیات اور 6 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ سورہ حامیم سجدہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ مجموعہ حامیم کی دوسری صورت ہے۔ اس صورت کا مشہور نام حامیم سجدہ ہے۔ حامیم حروف مقطعات سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور السجدہ کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کی آیت نمبر 38 آیت سجدہ ہے، یعنی اس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اس صورت کو حامیم سجدہ کہتے ہیں۔ اس صورت کا دوسرا نام فصلت ہے۔ یہ نام اس صورت کی تیسری آیت سے کی بنا پر ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ المصابیح اور سورۃ الاقوات بھی اسی صورت کے نام ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے عتبہ بن ربیعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کے لیے بھیجا۔ اس نے آ کر آپ سے گفتگو کی اور آپ کو دعوت دین سے رک جانے کے بدلے مال و دولت، سرداری اور شادی کی پیشکش کی۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی ابتدائی 13 آیات کی تلاوت فرمائی۔ مرکزی موضوع: عقیدہ توحید کا اثبات، شرک کی تردید، قرآن مجید کی حقانیت اور ایمان بالآخرت اس صورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ بنیادی مضامین: سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید بے حد مہربان اور نہایت رحم والے کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ یہ قرآن بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا ہے۔ قرآن مجید کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد مشرکین مکہ کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید پر ایمان لانے کی بجائے اس سے اعراض برتتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہلاکت ہے، جبکہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والا اجر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اسی نے زمین میں پہاڑ کھڑے کیے اور تمام مخلوقات کا رزق پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس نے آسمان بنائے اور آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی۔ یہ سب کچھ ایک اللہ کی تخلیق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو معبود برحق نہ ماننے والوں کو قوم عاد اور سمود کی طرح کڑک کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت اور دنیاوی ترقی کے اسباب عطا فرمائے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ایمان لانے کی بجائے تکبر کی روش اختیار کی اور کہنے لگے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ایمان لانے کی بجائے تکبر کی روش اختیار کی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی کا عذاب نازل کیا۔ ایسی طوفان خیز آندھی آئی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، جس نے قوم عاد کو ہلاک کر ڈالا۔ اسی طرح قوم سمود نے بھی ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان والے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے۔
اس صورت میں مشرکین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھال ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری بربادی کا سبب یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے اعمال سے بے خبر ہے۔ انہیں اس غلط گمان نے ہلاک کر دیا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور انہیں معافی بھی نہیں ملے گی۔ کفار کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید سننے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کبھی سننے کا اتفاق ہو تو اس سے شور ڈالو تاکہ تم غلبہ حاصل کر سکو۔ ان کے اس رویے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اس عمل کی وجہ سے ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تمام برے لوگ جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ گمراہ ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اے اللہ ہمیں وہ جن اور انسان دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ تمام مخالفتوں کے باوجود حق پر ثابت قدم رہیں گے، فرشتے انہیں جنت کی بشارت دیں گے۔ دعوت اللہ کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ پھر دعوت کے مخاطبین کی زیادتی اور برائی کا جواب دینے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے۔ ایک داعی کو ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا داعی کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دے، بلکہ برائی کا جواب اس طریقے سے دے جو سب سے اچھا ہو۔ اس طرح مخالفین بھی اس کے گرویدہ ہو جائیں گے۔